بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الترمذي رحمه الله أنه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل حدثنا إبراهيم بن مهاجر عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن التمر خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا حديث غريب. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل نحوه. وروى أبو حيان التيمي هذا الحديث عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: إن من الحنطة خمرا، فذكر هذا الحديث. أخبرنا بذلك أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم أن من الحنطة خمرا، وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد: لم يكن إبراهيم بن المهاجر بالقوي. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأوزاعي وعكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير السحيمي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. هذا حديث حسن صحيح. وأبو كثير السحيمي هو الغبري، اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة. صاحب کتاب نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی الحبوب التي يتخذ منها الخمر، وہ چیزیں یا وہ بیج جن سے خمر کو کشید کیا جاتا ہے. یہ اپنے معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ تحدید نہیں ہے. اس کلمے سے تحدید معلوم ہوتی ہے. کوئی خمر انہی چیزوں سے تھوڑی بنائی جاتی ہے. دنیا کے اندر جن چیزوں کا ذکر یہاں روایت میں آ رہا ہے، اس سے باہر نکلیے تو سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے شراب کو کشید کیا جاتا ہے. اس لیے صاحب کتاب جو ترجمۃ الباب قائم کر رہے ہیں وہ قابل لحاظ ہے. ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جس روایت کو بیان فرما رہے ہیں، ان من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن التمر خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا، تحدید کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ عنب اور نخل سے آگے بڑھ کر بھی بہت سی چیزیں ہیں جن سے خمر کشید کی جاتی ہے، جیسے شعیر ہے، حنطہ ہے، عسل ہے، بہت سی چیزوں سے خمر کشید کی جاتی ہے. یعنی جو کلمات ترجمۃ الباب کے ہیں جن سے تحدید معلوم ہوتی ہے، نہیں ہے تحدید، یہ مشاہدے کے خلاف ہے. ہمارے ملک کے اندر، دنیا کے ملکوں کے اندر جائیے، دیکھیے شراب کن کن چیزوں سے بنتی ہے. جس چیز سے چاہیے شراب بنا دی، پلاؤ سے بنا لو، بریانی سے بنا لو،
ہاتھ سے بنا لو، جس چیز سے چاہے شراب کسی کر لو، ارے بھائی سڑانا ہی تو ہے اسے، جس چیز سے چاہے سرکہ بنا لو، جس چیز سے چاہے شراب مشروب خمر بنا لو، مسئلہ یہ ہے ہی نہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ لفظ خمر واقعتاً اور حقیقتاً اس کا اطلاق کس چیز کے اوپر ہے۔ امام منع نہیں کرتے ہیں، خمر تو ہر چیز سے بن سکتی ہے، امام مجبور ہیں اس تعبیر کے اوپر کہ اس میں مدارج قائم کیجیے۔ خمر جو واقعتاً حقیقتاً خمر ہے، چاہے قطعی ثبوت ہو چاہے ظنی ثبوت ہو، یہ الگ چیز ہے۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جن کو تیسرے درجے میں رکھا جائے گا جو ملحق بالخمر ہوں گی، چاہے وہ قطعی ثبوت کے ساتھ ملحق ہو چاہے ظنی ثبوت کے ساتھ، اور حکم بھی الگ الگ ہو گئے۔ یہ جو تیسرا درجہ ہے، جو ان من العنب خمرا ومن النخل خمرا، اب یہ دو چیزیں ہیں، اب ان کے علاوہ جن چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے یہ علی سبیل المشاکلت ہے۔ القدر المسکر منہ حرام، وہ چیزیں ایسی ہیں جو نجس ہیں، یہ نجس نہیں ہے۔ نبیذ بنائی کسی چیز کی وہ نجس نہیں ہے، لیکن جب وہ ٹھہرے 5 گھنٹے کے بعد جو کا پانی مسکر ہو، اب نجاست آئے گی۔ اسی کو 1 گھنٹہ پہلے پی لیتے کچھ نہیں تھا، اب جب نجاست آ گئی یعنی مطلب ہے کہ وہ مخامرت عقل کی صلاحیت اس میں پیدا ہو گئی۔ اب جو وہ ثابت بالنص القطعی ہیں یا ظنی ثبوت ہیں، ختم ہو گئی بات، ان کے اندر کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، وہ مسکر ہے، پھینک دو اٹھا کر کے۔ یہ جو ملحق بہا ہیں، اگر ان کے سکر کو توڑ دیا جائے گا بالماء، اب وہ جو اصل علت تھی سکر جس کی وجہ سے اس کے اندر وہ ختم ہو گئی، لہذا یہ مجبوری ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی موجودگی میں بار بار ایک عمل کو کر رہے ہیں، اور وہ اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں کل مسکر خمر، اور اس کے باوجود وہ عمل یہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ چیز معول ہے، وہ سمجھ رہے ہیں اس کی تعبیر کو۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کو روایات کے اندر پیش کیا ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ کتاب الآثار میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو پیش کیا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے۔ پھر تنہا یہ نہیں ہے کہ کمرے میں بیٹھ کر کوئی اور دیکھنا، نہیں، صحابہ کی موجودگی، خود بھی نوش فرما رہے ہیں، دوسروں کو دے بھی رہے ہیں، اور لوگ پی رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ راوی روایت کر رہا ہے کل مسکر خمر، اور اس کے باوجود عمل اس کا اسے سمجھ رہا ہے۔ کوئی ایسا راستہ چلتا آدمی نہیں ہے کہ جو اس کے مفہوم کو سمجھ نہیں رہا ہے، یہ کہہ دیا جائے، یہ تو بہت آسان کام ہے۔ لیکن عمر بن الخطاب جیسا آدمی صحابہ کی موجودگی میں ایک عمل کر رہا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ سب صحابہ ان کے ڈر سے مسکر یعنی شراب پی رہے ہیں یا خمر پی رہے ہیں، کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ اسلام کی ساری عمارت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے اوپر مبنی ہے، بنیاد تو یہی ہے۔ پھر اس کے اندر خلفائے راشدین، پھر اس کے اندر جو بنیاد کی بنیاد ہے ابو بکر و عمر ہیں، ان کا عمل صحابہ کی موجودگی،
اس لیے امام مجبور ہیں کہ جو حضرات ایک طرف کی بات کہہ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو بالکل چھوڑے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ قرطبی ہوں، چاہے حافظ ابن حجر ہوں، کوئی بھی ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو پر گفتگو ہی نہیں کرتے۔ امام کے نزدیک یہ چیز اپنی جگہ پر موجود ہے، اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ صاحب کتاب نے یہاں جو روایت بیان کی ہے، اس کے اندر ابراہیم ابن المہاجر ہیں، یہ متکلم فی ہیں، اور بظاہر وفی الباب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو فیصلہ فرمانے ھذا حدیث غریب، یہ غرابت حدیث ان کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اب اس کے علاوہ جو دوسری روایات ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہیں تو ہے ان من الحنطة خمرا، بس باقی چیزیں نہیں ہیں۔ تیسری روایت عن عمر بن الخطاب رضی اللہ ان من الحنطة وهذا اصح من حدیث ابراہیم بن مہاجر۔ وقال علی بن المدینی قال يحيى بن سعيد لم يكن ابراہیم بن المہاجر بالقوی۔ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ، چوتھی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخمر من هاتین الشجرتین النخلة والعنبة۔ یہ روایت فیصلہ کن ہے امام کے نزدیک۔ فرماتے ہیں ان دو چیزوں سے خمر ہے، اگرچہ خمر ہزاروں چیزوں سے بنائی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ عنبہ یہ تو قطعی ثبوت ہے، اور رہ گیا ظنی ثبوت النخلہ ہے، اور عنب بھی ظنی ثبوت ہو جائے گی۔ وہ کب؟ جب اس کو پکا لیا جائے، اس لیے کہ اصل حقیقت واضح لغت میں جس کے لیے لغت میں اس لغت کو وضع کیا ہے خمر کو، وہ تو مائع نج ہے، اذا غلا واشتد وقذف بالزبد۔ چلیے باب باقی میں نے کل بھی کہا تھا، پرسوں بھی کہا تھا کہ فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ یہ تو ایک بحث تھی جس کو میں نے مختصراً ذکر کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ نبیذ مسکر پینے لگیں اور جب وہ مسکر ہو جائے تو مولسری کا پانی ملا کر کے اس کو پیے، نہیں، جو فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ عمل اس کے اوپر ہوگا۔ جی باب ما جاء في خليط البسر والتمر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا. هذا حديث صحيح. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البسر والتمر أن يخلط بينهما، ونهى عن الزبيب والتمر أن يخلط بينهما، ونهى عن الجرار أن ينتبذ فيها. وفي الباب عن أنس وجابر وأبي قتادة وابن عباس وأم سلمة ومعد بن كعب عن أمه رضي الله تعالى عنها وعنهم. هذا حديث حسن صحيح. نبیذ بنائی جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نبیذ بنائی جاتی تھی، روایت گزر چکی۔ اسقیہ کے اندر بنائی جاتی تھی، صبح کو ڈالا جاتا تھا، شام تک پیتے تھے، شام کو صاف کر لیا گیا، دوسری ڈال دی گئی اس کے اندر، اور صبح تک اس کو پیا، اس کے بعد اسے نکال دیا تیسری چیز۔ اتنی دیر کے اندر پانی اس کو جذب کر لیتا ہے، اس کی مٹھاس کو، اس کی قوت کو، وہ صرف بھوسے کی طرح رہ جاتا ہے، اس میں کوئی آپ کھائیں تو کھائی نہیں جائے گی، اس میں نہ مٹھاس ہے نہ کچھ چیز ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا
جب کام بن سکتا ہے نفس رطب سے تو اس کے ساتھ ساتھ زبیب کشمش کیوں ملائی جائے؟ جب نبیذ تنہا کشمش سے بن سکتی ہے تو اس کے ساتھ رطب کو کیوں ملایا جائے؟ کیا دو چیزوں کو ملا کر نبیذ بنانا اس میں کوئی کراہت ہے یا اس میں کراہت نہیں؟ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نہا ان ينتبذ البصر والرطب جميعا، نبیذ رطب اور بصر کہتے ہیں ادھکچری. کھجور جب پکنی شروع ہوتی ہے پوری مکمل نہیں بنتی آم کی طرح سے، بلکہ اوپر سے نیچے سے پکنی شروع ہوتی ہے، اوپر سے کچی رہتی ہے، نیچے سے بڑھتی ہے اوپر تک. پھر ابھی نہیں پکی، ہری ہے بالکل، وہ رنگ بدلے گی یہاں تک کہ سرخ ہو جائے گی. سرخ کے بعد اب یہ سرخ جو ہے یہ اگر آپ منہ میں رکھیں تو یہ میٹھی ہے لیکن بکبکاہٹ ہے اس کے اندر. اگر ہری کو کھاؤ گے کوئی لذت نہیں، جب سرخ ہو گئی اس میں مٹھاس آ گئی، لیکن ابھی پکی نہیں ہے، سخت ہے. اب اس کے بعد نیچے سے پکنی شروع ہوگی تو اس کا رنگ کسی کا زرد ہو جائے گا، کسی کا کتھئی رنگ ہو جائے گا، مختلف قسم کی کڑی ہے. یہ جو ادھکچری ہے اس کی بھی اپنی لذت ہے. رطب جو پک گئی، وہ جو بصر ہے ادھکچری، ان دونوں کو ملا کر بنانا آپ نے منع فرمایا. ایک سے کام ہو سکتا ہے دوسری کو بناتی. جمہور کے نزدیک دو کو ملانا اپنے اندر کراہت رکھتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے منع فرمانے کی وجہ سے. کراہت تحریمی نہیں ہے، کراہت تنزیہی ہے. دوسری روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ نہا عن البصر والتمر ان یخلط بینہما، دونوں کو ملا کر نبیذ بنائی جائے. ونہا عن الزبیب والتمر ان یخلط بینہما. تیسری چیز آئی جو پہلے گزر، ونہا عن الجرار، وہی وہ جرہ مٹکا کہ اس کے اندر نبیذ بنائی جائے. پہلے بھی عرض کا میں نے کہا کہ خاص طریقے پر وہ جرہ جو مصر سے آیا کرتے تھے جن پر پالش ہوئی ہوتی تھی، جس سے مسامات بند ہو جاتے تھے، اگر کھلے ہوئے ہو اور پچھوا ہوا چلے جو عام طریقے پر وہاں چلتی ہے تو اس سے تو اندر کا پانی جو چیز ہے وہ ٹھنڈی ہوگی، تو نبیذ مسکر نہیں بنے گی، زمانہ درکار ہے. اور اس صورت کے اندر جب کہ اس کے مسامات بند ہو گئے ہیں بڑی جلدی بن جائے گی. امام فرماتے ہیں یہ کرنے کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. جب ہر فرد ان کا جائز ہے تو دو مل جائیں گے تو ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ جب تنہا بصر سے بنائی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے تو دو مل جائیں گے تو کیا قباحت ہے؟ دونوں تو جائز اور حلال اور طاہر ہیں، تو دو طاہر چیزیں مل کر کے غیر طاہر کیسے بن جائیں گی؟ تو عقل کے خلاف. تو ابن حزم وغیرہ شدید وعید کرتے ہیں کہ یہ کوفیین کا مذہب نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کے مقابلے میں یہ ایسی جرأت شنیعہ ہے جو ناقابل بیان ہے. ایسا اتنا بڑا گناہ کہ اللہ کا نبی تو فرماتا ہے نہان، صحابی کہتا ہے
اور اس نہیں کے باوجود وہ کہتے کچھ بھی نہیں حرج ہے، یعنی آپ کی نہیں بیکار، اس سے زیادہ کبھی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور پھر جو اس کے بعد امام رحمت اللہ علیہ سے ادھار کھائے بیٹھے ہیں، مولانا مبارک پوری تحفۃ العوضی وغیرہ کے اندر، وہ بابا دیکھو کیسی بات کہی ہے، یہ کھول بھلا کوئی بات عقل میں آنے والی ہے؟ یہ عینی نے کہا تو کہا، عینی کی بھی یہی جرأت ہے، غلط کہہ رہے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کے بعد، لیکن عقل سے سوچنے کی بات ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر 3 چیزیں ہیں، نہا عن البسر والتمر ان یخلط بینہما، 1، ونہا عن الزبیب والتمر ان یخلط بینہما، 2، ونہا عن الجرار ان ينتبذ فیہا۔ یہاں سے لگتا ہے کہ اب حقیقت کی طرف چلیے۔ تیسری چیز جرار، اور روایت گزر چکا، ان آنیۃ لا تحل شیئا ولا تحرمہ، برتن نہ کسی چیز کو حلال کرتا ہے نہ حرام، جس برتن میں چاہو بناؤ لیکن مسکر کو مت پیو، یہ ایک مسئلہ ہے۔ کیا مطلب؟ ابتداء نہیں تھی، نہایتاً نہیں ختم ہو گئی، جس طرح جرہ کے اندر ہے یہ جرار کے، اسی طریقے سے امام کے نزدیک یہاں بھی ہے۔ یہ اشارہ ہے، نبیذ ہر شخص پیتا تھا، عام مزاج تھا نبیذ پینے کا، خدا نے تمہیں دیا ہے، تم 2 چیزیں ملا کر نبیذ بنا رہے، تمہارے پڑوس میں وہ ہے کہ جسے ایک بھی میسر نہیں ہے، تو تم نبیذ پیو، ایک چیز ایک اپنے قریب پڑوسی کو دے دو۔ جس طرح ابتداءً اضحیے کے سلسلے میں حکم آیا، آپ نے پڑھا ہوگا، مشکات میں روایات گزری ہوں گی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جب کہ اہل مدینہ پر فتوحات کے دروازے نہیں کھلے تھے، غربت اور فقر تھا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اضحیہ کرے گا 3 دن سے زائد نہیں کھا سکتا۔ اب آدمی کے پاس اونٹ تھا، اس نے اونٹ کا نہر کر دیا، کتنا کھائے گا 3 دن کے اندر؟ مجبور ہے کہ جو اضحیہ کیا ہے، اڑوس پڑوس کے لوگ جن کے یہاں نہیں ہوا ان کے یہاں اس کو تقسیم کریں۔ جب حالات تبدیل ہو گئے، فتوحات کے دروازے کھل گئے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سہولت دے دی، جب تک چاہے رکھو کھاؤ پیو۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو تیسرا جملہ آیا ہے، اس تیسرے جملے سے اشارہ ملتا ہے کہ حکم ابدی نہیں ہے بلکہ حالات پر مبنی ہے۔ حالات صحیح نہیں تھے تو آپ نے فرمایا تم بھی اپنی ضرورت کو پورا کرو، اور جو تمہارے اڑوس پڑوس میں ہیں جن کو میسر نہیں ہے ان لوگوں کو دے دو کہ وہ بھی اپنی ضرورت کو پورا کریں۔ حکم ہوا کہ جو لحم بنائے تو اس کے اندر شوربہ زیادہ کر لے، کیوں؟ دوسروں کے لیے کفایت کرے گا۔ اب اگر ہر شخص اپنی جگہ کے اوپر مطمئن ہے تو کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا کرے گا شوربہ زیادہ کر کے؟ کسی کو تو ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ آسودہ حال ہیں، تم اگر اتنا پتلا شوربہ بھیجو گے تو ان کا دل بھی مطمئن، وہ تو اپنے یہاں بھنا ہوا کھا رہا ہے، دیکھو کیا چیز بھیجی ہے، ما یجوز بہ الوضوء۔ اس لیے حالات پر مبنی تھا، جب وہ حالات گزر گئے، آسودگی آ گئی، ہر شخص اس جگہ ہے کہ اس کے گھر میں موجود ہے، وہ کر سکتا ہے،
یہ حکم بھی بدل گیا. امام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی امر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علی سبیل تعبید ہے اور امام اس قول کو قبول نہیں کرتے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نہ یہ اس کا مفہوم ہے. امام کے نزدیک یہ ابتدائے امر کے اندر تھا اور وہ حالات پر مبنی تھا. اللہ نے ان حالات کو بدل دیا تو اب یہ حکم بھی اپنی جگہ کے اوپر بدلا ہوا ہے. جی. باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أن حذيفة رضي الله تعالى عنه استسقى فأتاه إنسان بإناء من فضة فرماه به وقال إني كنت قد نهيته فأبى أن ينتهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ولبس الحرير والديباج وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي الباب عن أم سلمة والبراء وعائشة رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث صحيح حسن. سونا اور چاندی جبکہ زیور ہو مردوں کے لیے ناجائز ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے. لیکن اگر وہ بناؤ سنگھار کے لیے چیز نہیں ہے، اس کا تعلق یعنی عورت کے لیے اپنے شوہر کے سامنے زینت کو اختیار کرنا یہ مطلوب ہے اچھی زندگی ہونے کے لیے. لیکن وہ چیزیں جن کا تعلق تزین سے نہیں ہے، جیسے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا، یہ مرد کے لیے بھی ناجائز ہے، عورت کے لیے بھی ناجائز ہے. یہ مسئلہ اس کے اندر ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب فی آنیۃ الذهب والفضة. یہ دونوں کے لیے ہے، لیکن اگلی ولبس الحریر والدیباج یہ مردوں کے لیے منہی عنہ ہے، عورتوں کے لیے نہیں. وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وہی چیز جو دنیا میں استعمال کرے گا آخرت میں محروم ہو جائے گا. وہ جو تو دو تعبیریں پہلے گزر چکی ہیں ان میں. جی. باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي. سمعت أبي ليلى يحدث ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ استسقى. بھائی پانی پلاؤ. فأتاه انسان بإناء من، برتن لے کے آئے چاندی کا اور اس کے اندر دیا. امیر المومنین کے بھیجے ہوئے ہیں، گورنر ہیں، جن کو کیسے پانی دیا جائے گا کٹورے میں مٹی کے، یہ تو شایع نشان نہیں ہے. لہذا بإناء من فضة فرماه، اٹھا پھینک دیا اس کو اور فرمایا انی كنت قد نهيته فأبى عنی، میں نے منع کیا تھا اس کو کہ مجھے اس میں مت دینا، مگر یہ بعد نہیں آیا اس لیے پھینکا ہے میں نے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الشرب في آنية الذهب والفضة. جی. باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما فقيل الأكل، قال ذاك أشد. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم الجزمي عن الجارود بن العلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم.
هذا حديث حسن غريب. وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن جارود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن سخير عن أبي مسلم عن الجارود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضالة المسلم حرق النار. والجارود هو ابن المعلى يقال ابن العلاء والصحيح ابن المعلى. چلیے اگلا باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائما. وبه قال حدثنا أبو سائب سلم بن جنادة بن سلم الكوفي قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم. وروى عمران بن حدير هذا الحديث عن أبي البزري عن ابن عمر. وأبو البزري اسمه يزيد بن عتارد. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وفي الباب عن علي وسعد وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. هذا حديث حسن صحيح. صاحب کتاب کا یہ طریقہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی چیز کے سلسلے میں جب دو حکم ہوتے ہیں تو روایات کو دو مستقل بابوں کے اندر الگ الگ ذکر کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے، یہ بتانے کے لیے اگر کسی جگہ نہیں آئی ہے تو وہ نہی تحریمی نہیں ہے، اگر تحریمی ہوتی تو پھر دوسرا حکم نہ آتا۔ یہی چیز یہاں بھی ہے۔ پہلا باب بیان کیا گیا، باب ما جاء فی النہی عن الشرب قائما، کھڑے ہو کر پانی پینے میں کے بارے میں نہیں آئی، نہ پیو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کے خلاف دوسرا حکم بھی ثابت، لہذا دوسرا باب لے آئے، باب ما جاء فی الرخصۃ فی ذلک۔ پتا چلا کہ جو نہیں ہے وہ نہی تحریمی نہیں ہے، ورنہ تو پھر دوسرا باب باب ما جاء فی الرخصۃ فی الشرب قائما کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ نہی تحریمی ہو اور پھر بھی اس کے بعد صحابہ کرام کا عمل اس کے خلاف ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ چنانچہ صاحب کتاب پہلے باب میں نقل کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان يشرب الرجل قائما فقیل الاکل قال ذاک اشد، کھڑے ہو کر کھانا یہ تو اور زیادہ شدید ہے۔ دوسری روایت، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الشرب قائما، گویا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا منہی عنہ ہے۔ اب فرماتے ہیں باب ما جاء فی الرخصۃ فی الشرب قائما، اس میں کیا ہے؟ كنا نأكل، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، كنا نأكل على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نمشی، چل رہے ہیں،
آدمی تو کھڑے ہو کر کے چلتا ہے. وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ، ہم کھڑے ہوئے تھے. ظاہر پہلے کے مخالف ہے. فرماتے ہیں هذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث عبید اللہ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر. تیسری روایت ہے شرب من زمزم وهو قائم. اس کے بعد فرماتے قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. بیٹھے ہوئے بھی کھڑے ہوئے بھی میں نے تو ہر طرح دیکھا ہے. اور تنہا یہی نہیں ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا. اس کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد، حضرت عائشہ، ابن الزبیر، ان تمام کے اقوال کو جمع کیا. کانوا یشربون قائم، یہ کھڑے ہو کر کے پیتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے خلفاء راشدین میں 3 کا عمل. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو اور منہی عنہ چیز کو یہ حضرات عملی طریقے کے اوپر پیش کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کی بنیاد کوئی اور چیز ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بعض امراض ہیں جو کھڑے ہو کر پانی پینے کے اندر ہوتے ہیں. اگر اس کا احتمال ہے تو آدمی نہ پیے، اگر احتمال نہیں ہے تو پی سکتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی بیٹھ کر پینے کے اندر اگرچہ کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن حکم ضرور ہے. ہاں اگر کھڑے ہو کر پانی آگے آئے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بیٹھے اور بیٹھ کر ہی پیے. اور اگر بالفرض و تقدیر اس کا احتمال ہے کہ کسی مرض کا سبب بن سکتا ہے تو آدمی کے لیے اس صورت کے اندر زیادہ مؤکد ہوگا کہ اپنی صحت کے پیش نظر کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، بیٹھ کر ہی پیے. جی. باب ما جاء في التنفس بالإناء وبه قال حدثنا قتيبة ويوسف بن حماد قال. روایت دیکھیے پہلے باب کے اندر جس روایت کو پہلے پیش کیا، عن سعید عن قتادہ عن انس.